سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما كان الله ليعذبهم، اور اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ خود ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہ ہی اللہ عذاب دینے والے ہیں اس حالت میں وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہوں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے پارلیمنٹ اور دارالندوہ کی صورتحال بیان فرمائی کہ وہ کس طرح رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے مشورے کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو کیسے پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس میں مختلف تجاویز آتی ہیں، آپ کو قید کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے، اور پھر اس قدر ڈٹائی اور ضد پن کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچ اور حق کتاب ہے، ہم نہیں مانتے، جو ہمارے اوپر پتھر برسانے ہے برسا دے۔ اس سے بڑی ڈٹائی اور ضدی پن اور کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے یہ لوگ اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے اور کرتوتوں کی وجہ سے اگرچہ مستحق ہیں اس کے کہ ان پر پتھر برسائے جائیں، اگرچہ یہ اس کے قابل ہیں کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، اگرچہ یہ اس قابل ہے کہ ان پہ عذاب کسی بھی طرح سے نازل کیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ایک وجہ تو یہ کہ آپ رحمت للعالمین جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اندر موجود ہیں۔ اندازہ کریں جس ذات کی مخالفت کے لیے یہ تلے ہوئے ہیں، وہی ذات ان کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، میں ان کو کیسے عذاب دے دوں۔ اللہ پاک کی ویسے بھی عادت مبارکہ سنت مبارکہ یہی رہی ہے انبیاء سابقین میں بھی کہ جب قوموں کو عذاب دینا ہوتا تو پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ،
تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اسی طرح دیگر اقوام کے واقعات موجود ہیں۔ جب تک اللہ کا نبی اپنی امت میں موجود ہوتے، اللہ پاک اس امت کو عذاب نہیں دیتے تھے۔ جب عذاب دینا ہوتا تو اللہ کے نبی سے کہا جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، پہلے انبیاء علیہ السلام میں اور جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ایک علاقے کے نبی ہوتے ہیں، ایک مخصوص قوم کے نبی ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص وقت کے لیے نبی ہوتے ہیں۔ ان کی دعوت بھی یہی ہوتی، یا قوم، اے میری قوم۔ لیکن رحمت کائنات، جان کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قومی نبی نہیں، بین الاقوامی نبی، کسی خاص وقت کے لیے نبی نہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی خطہ ایسا نہیں جس کے نبی آپ علیہ السلام نہ ہو۔ آپ تو پوری کائنات کے نبی ہیں، اور پوری کائنات میں آپ علیہ السلام کے وجود کی برکات ہے۔ اس لیے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ ساری امت ایک ہی دفعہ عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی۔ جس طرح پہلی امتیں ایک ہی دفعہ عذاب آتا، ساری قوم کا بیج ختم کر دیا جاتا، سب مٹا دیے جاتے، صرف ایمان والے بچتے۔ اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ عذاب ہوں گے، کچھ علاقوں میں عذاب ہوں گے، کہیں کسی خطے پہ عذاب آئے گا، لیکن پوری امت برباد کر دی جائے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ برکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی۔ بلند آواز سے کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام آج بھی موجود ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے، اس کے متعلق حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے، بس زندہ ہے تو زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ کے وجود کی یہ برکتیں ہیں کہ پوری امت کبھی بھی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے اور صدقہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ ہمیں اس اپنے محبوب نبی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک وجہ تو فرمائے کہ آپ ان میں موجود ہیں، میں کیسے ان کو عذاب دے دوں، اگرچہ یہ عذاب کے مستحق ہے۔ اور دوسری وجہ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تب تک بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ مکہ کے اندر کچھ ضعفاء مسلمین تھے، اگرچہ باقی سب مکہ سے ہجرت کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے، لیکن کچھ ضعفاء تھے ابھی جو وہاں موجود تھے اور وہ استغفار بھی کرتے تھے۔ تو جب کسی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو استغفار کرنے والے ہوں تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیا کرتا۔ میرے محترم دوستو، آج دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، مراکز یہ استغفار ہی تو سکھاتے، یہی تو کہتے ہیں بھئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ اور ہم ہیں کہ یہود و نصارہ کے کہنے پہ انہی اداروں کے خلاف ہوئے پڑے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے۔
جس طرح کے ہمارے کالے کرتوت ہیں، جس طرح کے ہمارے سیاہ کارنامے ہیں، جس طرح کی ہماری گھنونی حرکتیں ہیں، اللہ معاف کرے، مستحق کے عذاب تو ہم بھی بنے ہوئے ہیں، ان اداروں کے استغفار کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ ماریں، اپنی جڑیں نہ کاٹیں، ان مدارس کا خاتمہ خدا نخواستہ ہمارے وطن عزیز کے خاتمے کی بنیاد بنے گا۔ اس لیے بجائے ان کی مخالفت کے ان مدارس کی حمایت کرنی چاہیے کہ یہ قوم کو استغفار سکھاتے، یہ قوم کو وہ کلمہ سکھاتے ہیں جس سے اللہ پاک عذاب کو ہٹا دیتے۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ دوسری وجہ یہ کہ خود مشرکین عرب بھی اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے اپنے عقیدے اور نظریے پر تو وہ غفرانک یہ لفظ کہا کرتے تھے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو چونکہ ان کی بے شک ایک ظاہری اور سطحی سی استغفار تھی، لیکن استغفار تو ان کی طرف سے بھی تھی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کا دنیاوی فائدہ ان کو یہ دیا کہ دنیا میں ان پہ عذاب نہیں آیا، لیکن آخرت میں جو ہوگا وہ پھر اللہ جانے اور وہ جانے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے۔ تو ہمارے لیے استغفار جو ہے یہ بہت برکت کی چیز ہے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، جس بندے کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، آخرت میں اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ اور ایک حدیث پاک میں ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر مشکل، ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹینشن، پریشانی، مشکلات، اور جیسے انسان کو محسوس ہوتا ہے نا آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اب راستہ اور کوئی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا لگتا ہے، اس اندھیرے میں استغفار کرنا شروع کریں تو اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان تہوں کے اندر بھی استغفار شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی برکت تھی کہ اللہ نے زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے پھر دنیا کے اندر پیدا کر دیا، پھر بھیج دیا دنیا میں۔ میرے محترم دوستو، استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہر ہم اور ہر ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا فرما دیتے، مشکل سے مشکل حالات میں اللہ پاک کو شادگی پیدا فرما دیتے۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے کو اس جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، اللہ وہاں سے اس کو عطا کرے۔ اور ابھی نماز میں ہم نے سنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہی کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وہ تم پر بارشیں برسائے گا، وقت پہ بارشیں ہوں گی، لگاتار بارشیں ہوں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں بیٹے بھی دے گا اور تمہیں کھیتیاں بھی دے گا اور تمہیں کاروبار بھی، وسعتیں بھی عطا کرے گا، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا حضرت کاروبار میں برکت نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا جی فلاں پریشانی مسئلہ بن گیا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ اور پھر یہی آیت پڑھی سورۃ نوح کی، اور فرمایا جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ سارے مسئلے حل کر دیتے۔ استغفار کے لیے مختلف صیغے ہیں، سب سے چھوٹا صیغہ یہ ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم سے کم 300 دفعہ روزانہ اس کو پڑھیں، اس دھیان کے ساتھ کہ میرے بڑے گناہ ہیں لیکن میرے سارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اس تصور کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک نے وسعت اور وقت دیا ہو، فرصت ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی آسان ہو اس کو کم سے کم 300 دفعہ روزانہ پڑھا کریں۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان دنیا آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی وأہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك